أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرنے کے بعد بہت سے واجبات ہیں جو ایک میت کے ساتھ ادا کرنے ضروری ہیں. اگر کسی اجنبی انسان کی کسی جگہ موت ہو جائے تو رہنے والے مسلمانوں، خاص کر کے شیعوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا مذہب اور اس کی تفاصیل اگر نہ پتہ ہو سکے تو اس کو ہمارے ہی انداز میں دفن کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے. لہذا اس کا غسل و کفن اور اس کو سپرد خاک کرنا اس شہر کے، اس علاقے کے لوگوں کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. ایک انجان انسان اگر آ جائے تو مستحب ہو جاتا ہے کہ اس کو غسل و کفن دے دیا جائے. چہ جائے کہ وہ کہ جو رسول کا نواسا، کہ جس کے لیے اس نے خود انتظام کیا ہو. اور میں کہتا ہوں کہ کس کس زاویے سے کربلا کو دیکھا جائے. اگر انسان کے زاویے سے دیکھا جائے تو الگ کیفیت ہے، کربلا کی ماؤں کی طرف سے دیکھا جائے تو الگ کیفیت ہے. کربلا میں سپرد خاک ہونے کے لیے اگر دیکھا جائے تو کیفیت الگ ہے. امام حسین نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی کہ یہ مجھے کفن نہیں دیں گے، یہ مجھے غسل نہیں دیں گے، یہ مجھے دفن نہیں کریں گے. میرا بیٹا ہتھ کڑی اور پیٹی میں ہوگا، میرے اہل حرم اسیر ہوں گے، لہذا میں خود انتظام کرتا ہوں. چنانچہ رخصت کے وقت خیمے میں آ کے کہا کہ بہن مجھے وہ لباس کوہنا لا کے دے دو. ایک روایت کے مطابق جناب زینب سے نہیں کہا، فضہ سے کہا. ماں کی کنیز جس کو چلتے وقت سلام کیا تھا، اس سے کہتے ہیں فضہ وہ صندوق لے آؤ جس میں وہ میرا کپڑا ہے پرانا کوہنا، اس کو لے کے آؤ. تاریخ کہتی ہے کہ فضہ اس کو لینے کے لیے گئیں خاموشی کے ساتھ، لیکن زینب ان کے ساتھ ساتھ پہنچ گئیں اور پوچھا فضہ کیا لے کے جا رہی ہو؟ کہا کہ شہزادے نے یہ صندوق منگوایا ہے. کہا یہ کیوں نہیں کہتی ہو کہ میرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہو؟ وہ بہن جو اپنے بھائی کا کفن کا ایسا کہہ رہی ہو، اس نے دیکھا کہ بھائی کے پاس جب وہ لباس پہنچا ہے تو حسین نے اس لباس کو چاک چاک کر دیا تاکہ کسی کو اس کی طرف رغبت اور خواہش نہ ہو جب جسم حسین کے اوپر ہو. لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ جب حسین کا پارا پارا لاشا اتنے اس میں زخم تھے کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا تھا. اس کے بعد وہ زمین کربلا پر پڑا تھا تو حسین کے جسم اطہر سے تمام چیزوں کو بھی چھین لیا گیا. ان میں سے وہ بھی تھا کہ جو حسین کے سر پر امامہ تھا اس کو چھین لیا گیا، جو رسول کا امامہ تھا. حسین کے کمر میں پٹکا بنا تھا اسے چھین لیا گیا. رسول کے جسم سے ابا کو اتار لیا گیا. آخر میں وہ کپڑا کہ جو حسین کے جسم پر تھا، جس کو چاہتے تھے کہ حسین محفوظ رکھے، اپنے جسم کو اس سے چھپائے رکھے، اس کو بھی جسم سے اتارنے کی کوشش کی گئی. میں کہتا ہوں کہ عصمت کبریٰ تھی، کسی کی نظر حسین کے اوپر نہیں پڑ سکتی تھی، لیکن حسین نے انتظام کرا اور اس کے باوجود بھی حسین کو اس انتظام کو کسی نے اس کو ملوذ خاطر نہ رکھا. میں کہوں گا مولا اجنبی آ جائے تو کفن لے لے. اور وہ حسین کہ جس کے لیے ہماری جانیں قربان ہو، اس کو کفن تک نہ مل سکے، اس کو 3 دن تک دفن نہ
مل سکے، اس کی لاش پڑی ہو اور اس کے اوپر گرد خاک پڑ رہی ہو اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو۔ میرا دل کہتا ہے کہ ملائکہ آ گئے تھے اور یقیناً آ گئے تھے۔ جعفر جن کے بارے میں ایک طالب علم بہت زیادہ شکایت رکھتا تھا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ یہ تو جنوں کا سردار تھا، اس کو جانا چاہیے تھا، اس کو جا کے مدد کرنی چاہیے تھی۔ بار بار دل میں یہی خیال کرتا تھا، ارے پہنچ جاتا تو حسین کی نصرت کرتا، لیکن اس کو کوئی جواب نہ ملتا تھا۔ اصفہان کے مدرسے میں ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، کمرہ اندر سے مقفل تھا، اپنے مطالعے میں مشغول تھا، لیکن اس نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک شخص اس کے کمرے کے اندر داخل ہو کر کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ شخص آیا، اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کمرہ تو بند تھا، تالا لگا ہوا تھا، تم اندر کیسے آ گئے؟ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، میں جعفر جن ہوں، میں تمہیں کربلا کا واقعہ بتاتا ہوں کہ حسین کے اوپر کیا گزری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم کربلا میں پہنچے تو عرض کربلا بھری ہوئی تھی، نہ جانے کتنے جنات کے گروہ تھے اور ان کے رؤسا تھے جو سب بسب کھڑے تھے کہ حسین اجازت دے دے تو اس لشکر کو تباہ کر دے۔ ہم نے دیکھا کہ ملائکہ کی صفیں موجود تھیں اور وہ منتظر تھے کہ سبط رسول اللہ اجازت دے دیں تاکہ دشمنوں کا قلع کما کر دیا جائے، لیکن حسین تھے کہ اجازت کسی کو نہیں دیتے تھے۔ بار بار کوشش کی گئی، بڑے بڑے لوگوں نے جا کر کے ان سے سفارش کی، لیکن حسین نہ مانے۔ آخرکار کہتے ہیں کہ میرا امتحان ہے جس پہ مجھے ایسے ہی گزرنا ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جعفر جن کہ سارے اجنہ چلے گئے، سارے لشکر چلے گئے، انہوں نے ساری کوششیں کر لی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نہ جاؤں گا، لہذا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ حسین شہید کر دیے گئے۔ میں نے اس کے بعد فیصلہ کر لیا کہ میں حسین کے لشکر کے ساتھ رہوں گا اور جب تک یہ آزاد ہو کر کے مدینہ نہ پہنچے گا ہمارا لشکر حسین کے ساتھ چلتا رہے گا۔ پھر ہم نے وہ منظر دیکھے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جب حسین کا قافلہ کوفے میں پہنچا تب ہم تھے، کربلا سے کوفے تک جانے میں حسین کے قافلے میں جتنے بچے تھے ان کو سواریوں پر سنبھالنے کا ہم کام کرتے تھے۔ اگر بچے گر جاتے تھے تو ان کو اٹھا کے ہم پہنچا دیتے تھے اور بتا دیتے تھے، کسی طریقے سے اشارہ کر دیتے تھے۔ پورا راستہ گزرنے کے بعد جب یہ لشکر پہنچ گیا ہے، قافلہ پہنچ گیا ہے شام میں، تو بھی ہم نے حسین کے خانوادے کا ساتھ نہ چھوڑا۔ لیکن اس کے بعد جب حسین کا خانوادہ آزاد ہو کر کے پھر سے کربلا آیا اور کربلا سے پھر مدینہ چلا گیا، تب ہم نے اس سلسلے کو ختم کیا ہے۔ تو ہم سے شکایت نہ کرنا، میں کہوں گا حسین بہرحال ابراہیم سے کہیں بلند تھے، فخر ابراہیم تھے۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تب ملائکہ نے آ کے کہا تھا، جبریل نے آ کے کہا تھا کہ کوئی مدد چاہیے تو آپ کی مدد کر دیں، اور یہاں یہ عالم ہے کہ پورے ملائکہ اور اجنہ موجود ہیں، اور حسین کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس مہم کو خود طے کر لوں گا، ارے میں ہی لڑ لوں گا۔ میں کہتا ہوں مولا آپ کی شجاعت کے ہم نثار، لیکن مولا اگر لاش کو پامال کیا جائے تو ہمارا دل پامال ہو جاتا ہے۔ آپ کو رسول نے پالا، آپ کو فاطمہ نے پالا، آپ کو علی نے پالا، آپ کا جسم اطہر اور کہاں گھوڑوں کی ٹاپیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن میں قضا عند تسلیما لامر۔ یا حسین 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 تا عصر کا ہنگام فلک کانپ رہا تھا، زہرا کا جگر بند لائنوں میں گرا تھا، تیروں کا نشانہ تھا محمد کا نواسا، گرتے ہوئے مظلوم نے مادر کو پکارا، اب آئیے اماں کہ میں گرتا ہوں زمین پر، زہرا کی صدائی کہ موجود ہے مادر، آئے میرے حسین
میری گہوار راہب ستر کی طرح ہے اس دو میں دامن میرا چادر کی طرح ہے آئے میرے حسین میری گود میں آجا آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا میں گود میں لے لوں تجھے سینے سے لگا لوں سینے پہ سکینہ کی طرح تجھ کو سلا لوں سینے کہ تیرے تیر میں پلکوں سے نکالوں آئے میرے حسین میری گود میں آجا آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم امام الحسن المجتبی السلام علیکم ابا عبداللہ السید والا ارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الاخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين سيدي مولاي ابن الفضل العباس ابن امير المؤمنين اختك زينب سلام الله عليها السلام عليك يا شهداء كربلاء السلام عليك يا اهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا سلطان علي بن موسى ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام عليك خليفة الرحمن السلام عليك مظهر الايمان السلام عليك معمل الانس والجان السلام عليك شريك القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ریکارڈنگ چل رہی ہے.